دوستو، حیدرآباد کے کسی علاقے میں ایک ڈاکٹر لڑکے کی شادی ایک عالمہ لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے 2 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب کے گھر میں پہلا لڑکا پیدا ہوا، یعنی گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ یہ دیکھ کر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، ہم اپنے اس بیٹے کو دینی تعلیم دلواتے ہیں، میرا شوق ہے کہ ہمارا بیٹا عالم بنے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے اسے عالم بنانے سے انکار کر دیا اور کہا، میں تو اسے پڑھا لکھا کر ایک بہت بڑا افسر بناؤں گا تاکہ یہ دنیا کا کامیاب انسان بن سکے اور ہمارا نام روشن کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب کی بیوی عالمہ تھی، دیندار تھی، اس لیے اس کا شوق تھا کہ اس کا بیٹا عالم، حافظ یا قاری بنے، لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں مانے۔ پھر اس کے بعد 2 سال کا وقت گزر گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا اور اس بار بیوی نے پھر سے عرض کی کہ وہ اپنے بیٹے کو عالم بنائے گی، لیکن اس بار بھی ڈاکٹر صاحب نہیں مانے اور وہ کہنے لگے کہ وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھے اسکول میں پڑھائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد میں 2 سال کا وقت گزرا، ان کے یہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ بیوی نے اس بار بھی بہت ضد کی اور کہنے لگی کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ تو سامان اکٹھا کر لو، اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دلوا دو، لیکن ڈاکٹر صاحب اس بار بھی نہیں مانے۔ دوستو، جب ڈاکٹر صاحب کے گھر چوتھا بیٹا پیدا ہوا اور اس بار بیوی نے زوردار ضد پکڑ لی، تو اس بار ڈاکٹر صاحب کو بیوی کی بات ماننی پڑی اور اس کے بیٹے کے بڑا ہوتے ہی اسے ایک اچھے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور ڈاکٹر صاحب کے پہلے 3 بیٹے دنیا کی پڑھائی کرنے کے بعد اعلیٰ سرکاری افسر بن گئے اور ان کا چوتھا بیٹا دینی تعلیم حاصل کر کے حافظ، قاری اور عالم بن گیا۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے تینوں بڑے بیٹوں کی سرکاری نوکری لگ گئی ہے اور وہ اچھا خاصا پیسہ بھی کما رہا ہے، اور تمہارا چھوٹا بیٹا مولوی بن گیا ہے۔ اب وہ جہاں بھی جائے گا تو اس کے پورے مہینے کی تنخواہ تمہارے بڑوں بیٹوں کے 1 ہفتے کی تنخواہ کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ پھر ڈاکٹر صاحب اپنی عالمہ بیوی سے کہنے لگے، تم نے اپنی مرضی چلا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آج تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہوگا۔ شوہر کی بات سن کر بیوی نے کہا، مجھے تو بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا فیصلہ غلط ہے، جبکہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ ہم دونوں میں سے کوئی ایک تو ضرور غلط ہے۔ میں مرنے سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ پھر بیوی کہنے لگی، چلو آج میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہم میں سے کس کا فیصلہ غلط تھا اور کس کا صحیح۔ آج میں آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کا امتحان لے کر دکھاتی ہوں، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن شام کے وقت میں بیوی نے اپنے بال بکھیر لیے اور تھوڑا سا دوپٹہ پھاڑ دیا اور اپنے چہرے پر 1-2 ناخن کے نشان مار لیے اور گھر کے آنگن میں بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی اور اپنے شوہر کو گھر کے اندر کے ایک کمرے میں چھپا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا پہلا بیٹا گھر آیا۔ گھر آ کر اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ آگ ببولا ہو گیا اور پوچھنے لگا، امی آپ کو کیا ہوا ہے کہ آج تمہارے ابو نے مجھے بہت مارا ہے؟ اتنا سنتے ہی وہ بیٹا غصے سے لال ہو گیا اور باپ کو برا بھلا کہنے لگا کہ بڈھا اس عمر میں سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، کہاں ہے وہ؟ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ امی نے کہا، ابھی وہ گھر پر نہیں ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا، آج جب وہ گھر آ جائے تو مجھے بتا دینا، آج دیکھتا ہوں میں اس کو کہ وہ کس طرح تم کو مارتا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے غصے میں اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں چھپ کر سن رہے تھے۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد ان کا دوسرا بیٹا بھی گھر آ گیا۔ ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ بھی آگ ببولا ہو گیا اور ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ماں نے بتایا کہ تمہارے ابو نے مجھے مارا ہے۔ یہ سن کر وہ چلا کر باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور بولا کہ جب وہ گھر آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا تیسرا بیٹا بھی گھر آیا۔ ماں کو اس حال میں دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا۔ ماں کہنے لگی، تمہارے ابو نے مجھے مارا ہے۔ تو وہ بھی باپ کو برا بھلا کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ دوستو، ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا جیسے ان کے پیروں کے نیچے زمین نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے آنسو بھی نہیں رک رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح محنت کر کے ان بچوں کو پالا ہے، کس طرح سے پریشانی اٹھا اٹھا کر اس کو اچھی طرح سے پڑھائی کروائی ہے، اور یہی نہیں، نہ جانے ان کی کتنی غلطیوں کو میں نے اب تک نظر انداز کیا ہے۔
پھر وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اتنے میں ان کا چوتھا بیٹا جو مولوی بن گیا تھا وہ بھی گھر میں سلام کرتا ہوا داخل ہوا۔ اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو بھاگتے ہوئے اپنی امی کے پاس پہنچا اور ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا تو ماں نے اسے بھی یہی بتایا کہ آج تمہارے ابو نے مجھے بہت مارا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کے چوتھے بیٹے نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ان کو سمجھانا شروع کیا، امی آپ ابو کا سب کچھ ہیں، اگر آج ابو نے آپ کو کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہوا، میں نے ابو کو آج تک آپ سے بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ابو آپ کے ساتھ ہمیشہ پیار اور محبت سے بات کرتے ہیں، امی آپ صبر سے کام لے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ بیٹا کہنے لگا امی یاد رکھو جس انسان نے تمہیں اتنی ساری خوشیاں دی ہے اگر آج وہ تھوڑا سختی سے پیش آ بھی گیا تو کیا ہوا، وہ تمہارے شوہر ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج کسی بات پر وہ ناراض ہوں، ان کو کسی بات کی پریشانی ہو یا پھر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، امی ذرا سوچو ابو آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، آپ کو یاد ہے آج سے 3 سال پہلے جب میں مدرسے میں تھا اس وقت آپ کتنی سخت بیمار ہو گئی تھی، اس وقت کس طرح سے ابو نے آپ کا خیال رکھا تھا، کتنے دنوں تک آپ کو کھانا بھی بنا کر کھلایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ آپ کو کپڑے دھو کر بھی دیے تھے۔ دوستو اپنے چوتھے بیٹے کی ان باتوں کو سن کر اب تو امی بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی اور پھر اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب بھی آنکھوں میں آنسو لے کر کمرے سے باہر نکلے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا اب آپ ہی بتائیے کہ میرا فیصلہ غلط تھا یا آپ کا۔ اتنا سنتے ہی ڈاکٹر صاحب نے اس بیٹے کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر سے کہا یہ اعلیٰ تعلیم انگریزی میڈیم کے اسکولوں میں نہیں دی جاتی، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ تو صرف اور صرف دینی تعلیم ہے۔ دوستو آج ڈاکٹر صاحب کو بھی احساس ہو چکا تھا جن بچوں کو لاکھوں روپے خرچ کر کے انہوں نے دنیاوی ڈگریاں دلائی تھی آج سب بیکار ہے۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ کاش میں نے اپنے چاروں بیٹوں کو دینی تعلیم ہی دلوائی ہوتی۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دینے کی کوشش کریں۔ دنیاوی تعلیم کے ذریعے آپ کا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر، بہت بڑا بزنس مین تو ضرور بن سکتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کا فرما بردار، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرنے والا اس وقت بنے گا جب اسے آپ نے دینی تعلیم دی ہوگی۔ آپ کا بیٹا دنیاوی تعلیم کے ذریعے عزت، شہرت، دولت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکتا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے آپ جتنی محنت کرتے ہیں اس کا کم از کم 10% اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے بھی کوشش کریں۔ اللہ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔